دیداور اقبال۔ واقعی چمن میں دیداور بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر اقبال کی صورت میں ایک دیداور نے آنکھ کھولی۔ کسے معلوم تھا محمد اقبال نامی یہ لڑکا ایک دن علامہ، شاعر مشرق، مصور پاکستان اور حکیم الامت کے خطابات سے سرفراز ہوگا۔ علامہ اقبال کی زندگی بھی اس دور کے عام مسلمانوں کی طرح ہی تھی۔ فرق صرف یہ ہوا کہ اس دور میں اور آج بھی لوگ مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور وہ مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر اس کے اسیر ہو جاتے اور اپنی قوم، اپنی ملت سے کٹ کر ایک الگ ہی دنیا میں گم ہو جاتے۔ لیکن وہ جدید تعلیم اور مغربی تہذیب سے واقفیت کے بعد اس کے اسیر بننے کے بجائے اس کی خامیوں اور مکروہات سے آگاہ ہوتے گئے۔ اسلام پر ان کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں کو پستی سے نکال کر دوبارہ عروج کیسے حاصل ہو۔ علامہ اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور میں ان کی وطن پرستی کی جھلک ملتی ہے، جیسا کہ ترانہ ہندی۔ اسی دور میں انہوں نے بچوں کے لیے انتہائی اعلیٰ معیار کی اخلاقی اور سبق آموز نظمیں بھی لکھیں، جیسا کہ ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا وغیرہ۔ 1905 عیسوی کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ جاتے ہیں۔ 1905 سے 1908 تک وہ برطانیہ، جرمنی اور اسپین میں گزارتے ہیں۔ یورپ جانے سے پہلے علامہ اقبال وطنیت کے بہت بڑے علم بردار تھے، لیکن قیام یورپ کے دوران ان کا یہ یقین راسخ ہو گیا کہ انسانی تہذیب اور نسل کے لیے سب سے بہترین رستہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کے بعد ہی ان کی سوچ اور شاعری میں ایک تغیر پیدا ہوا اور وطن پرستی سے ہٹ کر امت اور ملت کا تصور ان کی شاعری میں نظر آنے لگا۔ اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ وہی اقبال جنہوں نے ترانہ ہندی جیسی شاہکار نظم تخلیق کی، پھر وطن پرستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ مغربی تہذیب کے بارے میں کچھ یوں گویا ہوئے کہ مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ مسلمانوں کے عروج کے لیے کچھ اس طرح امید کا اظہار کرتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ لیکن اقبال نے صرف شکوہ تہذیب مغرب کی بجائے مسلمانوں کو آر دلایا کہ اصل میں تو اپنی حالت کے ذمہ دار وہ خود ہیں، جیسا کہ اپنے اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو فرقوں میں بٹنے کی بجائے فقط ایک ملت بن کر رہنے کی تلقین کی۔ کہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں اس کے نوجوانوں کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن از حد ضروری ہے، جہاں وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی تہذیب، ثقافت اور مذہب بالکل الگ ہیں۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو امت کا درد رکھنے والے صاحب بصیرت علامہ اقبال اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شاعری مسلمانوں کی حقیقی امنگوں کی ترجمان ہے۔ ہم
اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس سے وجدان حاصل کرتی رہیں گی۔ اس مرد قلندر کی آخری آرامگاہ لاہور میں بادشاہی مسجد کے ساتھ واقع ہے۔